السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو چاہت اور محبت کرنے والوں کی یہ خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ گرلز کالج کے سامنے نہایت قیمتی ساڑی میں ملبوس گرے کلر کی کار سے اترتی کومل کوئی انوکھی سی مخلوق لگی۔ شاہ تابش بے حس و حرکت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ سامنے ڈالی تھی اور کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شاہ پر اس کی نگاہ بس ایک پل کے لیے جمی تھی جس سے وہ مضطرب ہو کر ڈول کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ برق رفتاری سے کالج کا گیٹ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ تو یہ تم تھی کومل ذکا الرحمن؟ ایک کرب و محرومی کا احساس ان کی رگوں میں اتر گیا۔ یہ کوئی غیر تو نہ تھی۔ چند برس پہلے اس خوبصورت اور باوقار سراپے سے ان کا من مہکا کرتا تھا۔ وہ گرد ہوتی راہ پر تنہا سے تہی دامن کا احساس لیے کار میں بیٹھے تھے۔ ٹریفک پورے زور و شور سے گزر رہا تھا۔ مشہور و معروف جج ذکا الرحمن کے ہاں ایک ہی کلی چٹکی تھی، سندر نین نقش والی، سرو قد سی، نازک ایسی کہ کانچ کے پیکر کی مثال، دھوپ جس کا رنگ و روپ دیکھ کر کم مائگی پر شرما جائے۔ الغرض قدرت کا بہترین شاہکار تھی وہ۔ اس کے محافظ خودداری، وقار اور انا ٹھہرے۔ یونیورسٹی میں فائنل کی طالبہ تھی، ذہین و فطین سی کومل جو کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی آبرو تھی۔ اس کے اساتذہ کو اس پر فخر تھا۔ ایک خشک سا مضمون اس کا دل پسند تھا، ہندسوں سے کھیل کر اسے لطف آیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ اپنی والدہ زینت خاتون کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ کپڑوں کی تراش خراش سے لے کر امور خانہ داری کے ہر کام میں وہ ماہر تھی۔ ذائقہ ایسا تھا کہ پاپا اکثر اس کی مومی انگلیاں تھام کر شفقت سے چوم لیا کرتے تھے اور ماما اپنی تربیت پر فخر کیا کرتی تھی۔ وہ تو والدین کے دل کا قرار تھی، خود اعتمادی جس کا جوہر تھی، مگر ہر چیز کی حد اس نے مقرر کی ہوئی تھی۔ حد سے باہر نہ کبھی نکلی اور نہ ہی کسی کو بڑھنے کی اجازت دی۔ اسی اصول زندگی نے اسے دوسری لڑکیوں سے منفرد بنا دیا تھا۔ شاہ تابش اپنے بیڈ پر دراز اگلے روز کے لیکچر کی تیاری میں مصروف تھے۔ دفتن اس کے ذہن کے دریچوں پر ایک مثل آفتاب چہرہ زو فشا ہوا، کومل ذکا الرحمن۔ کیا وہ واقعی اس قدر حسین اور ذہین ہے کہ؟ شاہ تابش نے بک بند کر کے سوچا۔ تمہارا یہ پیشہ تو نہیں ہے تابش کہ تم اپنے اتنے اہم کام کو چھوڑ کر ایک عام سی لڑکی کے متعلق سوچنے لگو جو غیر ملکی اسکالرز کے ساتھ نہایت خوبصورت ٹھہرے لہجے میں انگلش بولتی دکھائی دیتی ہے، جس کے پیچھے اکثر ہی نوجوان پڑے دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ ان کو درخور اتنا نہیں جانتی اور اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتی، ہر کسی سے بالکل سیدھے سادے انداز میں ملتی ہے۔ ہاں البتہ ایسا ضرور ہے کہ وہ میری کلاس میں اکثر ہی نروس ہو جاتی ہے اور کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے اپنا حسین چہرہ کتاب کی اوٹ میں چھپانے کی صحیح کرتی ہے۔ ریاضی کا خشک مضمون پڑھاتے ہوئے بھی مجھے بوریت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ بھرپور لطف کا احساس ہوتا ہے۔ خوشبوئیں سی چاروں طرف رقص کرنے لگتی ہیں اور جو بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے میرے دل پر اپنے قدم جما چکی ہے۔ کومل ذکا الرحمن کبھی ایک عام سی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ شاہ تابش کے دل پر کبھی بھی کسی عام سی لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دے سکتی۔ چلو خاص ہی صحیح، تھک ہار کر شاہ تابش نے خود سے اعتراف کیا۔ لیکن تم اس راستے پر کیوں چل پڑے ہو تابش، جس پر 2 قدم بھی چلنا تمہارے لیے ممکن نہ تھا؟ تم جو اپنی تمام تر شخصیت سمیت اتنے منفرد تھے، تمہاری ذرا سی لغزش نے تمہاری ہر خصوصیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے نہایت دکھ سے بال پوائنٹ اور بک نزدیکی ٹیبل پر دھر دی۔ چلو یہ چوٹی بھی سر کر دیکھیں، شاید دل کا قرار مل جائے۔ انہوں نے مضطرب دل کو سمجھاتے ہوئے خود سے ہی کہا اور سونے کے لیے لائٹ آف کر دی۔ یونیورسٹی میں تقریری مقابلہ تھا جس میں سب ڈپارٹمنٹس کے طالبہ اور طالبات حصہ لے رہے تھے۔ ایک سے ایک ملبوس دکھائی پڑتا تھا، قیمتی، دیدہ زیب اور حسن میں 4 چاند لگا دینے والے۔ لڑکیاں اپنی جگہ ملکہ حسن بننے کی صحیح میں مصروف تھیں تو لڑکے ہیرو سمجھتے ہوئے۔
شاہ تابش نے ساتھی پروفیسر کے حلقے میں بیٹھے بیٹھے تائرانہ نگاہوں سے محفل کے رنگ کا جائزہ لیا۔ لڑکیوں کے درمیان میں کھڑی گرین سادہ لباس میں چاند کی مانند دمک رہی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ سرو شانوں پر پھیلائے انتہائی مقدس لگی۔ تم اتنی منفرد کیوں ہو کومل ذکاء الرحمن کہ مجھ سا خشک بندہ بھی تمہارا تمنائی بن گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر یکے بعد دیگرے لڑکے لڑکیاں آتے گئے اور اپنا ٹاپک بیان کرتے گئے۔ شاہ تابش تو بس اسے سوچ رہے تھے جو دل کی مکین بن چکی تھی۔ حیرت کا ایک جھٹکا تو جب لگا جب انہوں نے مائک نرم و نازک سی کومل کے ہاتھوں میں دیکھا۔ وہ یک ٹک دیکھتے رہے۔ وہ منشیات ایک لعنت ہے پر تقریر کر رہی تھی۔ لفظوں کا مناسب چناؤ، آواز کا توازن، اور پھر کومل تالیوں کی گونج میں فرسٹ پرائز لے کر اتری تو شاہ تابش کی مدہوشیوں کو ہوش آ گیا۔ وہ سٹیج سے اتر کر تاروں کے جھرمٹ میں جا چکی تھی اور تابش گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اس رات وہ بہت دیر تلک جاگتے رہے۔ پھر جب کلاک نے 11 بجائے تو انہوں نے چونک کر وقت دیکھا۔ یونیورسٹی سے آ کر اب تک وہ بیڈ روم میں تنہا تھے۔ بھابھی بھیا اپنے بیڈ روم میں جا چکے تھے، ماں اپنے کمرے میں تھی اور ملازمہ کے بعد بھابھی اور اماں جی کھانے کے لیے بلانے آئی تھیں، مگر اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ تراش لیا تھا۔ کیا خوب بات ہے شاہ تابش، تم اپنے مرتبے اور خودداری میں دل کی بات شاید ہی لبوں تک لا سکو، اور وہ بھی کبھی از خود تمہارے سامنے نہ جھکے گی۔ بہتر یہی ہے کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ۔ شاہ تابش، یہ راہیں تمہاری طرح کی گھمبیر، خوددار اور سنجیدہ شخصیت کے لیے موزوں نہیں ہے کہ تم اپنی ایک پیاری سی شاگرد کے لیے ایسے جذبات لے کر سوچتے ہو۔ شاہ تابش نے اپنے دل کو بھٹکتے ہوئے دیکھ کر تنبیہ کی، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بےکلی بڑھتی ہی رہی۔ بڑی دیر تک لباس تبدیل کیے بنا وہ خوابگاہ سے ملحق گیلری میں ٹہلتے رہے۔ پھر نہ جانے کیا جنون سوار ہوا کہ اپنے بیڈ روم میں آ کر ریسیور اٹھایا اور ہاسٹل کا نمبر ملانے لگے۔ فون ہاسٹل کی کسی منتظمہ نے ریسیو کیا تھا۔ دیکھیے ذرا انٹرنیشنل ریلیشنز فائنل کی طوبہ حمید کو بلا دیں۔ ان کا روم نمبر سر؟ مجھے تو روم نمبر نہیں معلوم۔ اچھا تو اپنا نام بتا دیں۔ شاہ تابش۔ اوکے ہولڈ آن۔ اور وہ بے چینی سے ریسیور کو پلٹ کر دیکھنے لگے۔ طوبہ حمید ان کی فرسٹ کزن تھی۔ وہ فون پر آئی تو انہوں نے ریاضی کی کومل ذکاء الرحمن کا فون نمبر اس سے مانگا۔ طوبہ شاہ تابش کی چچا زاد تھی تو کومل کی بہترین سہیلی بھی تھی۔ تھوڑی سی بات چیت ہونے پر اس نے شاہ تابش کو اس کا نمبر دے دیا اور رات کے 12 بجے وہ نہایت بے تابی سے کومل کا فون ڈائل کر رہے تھے۔ ہیلو؟ خوابیدہ سی آواز شاہ تابش کے حواس بکھیر گئی۔ او آپ مس کومل ذکاء الرحمن ہیں؟ میں شاہ تابش بول رہا ہوں۔ شاہ تابش؟ خود اعتماد سی کومل کی آواز کپ کپا سی گئی۔ دل میں ناگوار سی دھڑکنیں خوشی میں بدل گئیں۔ دل کچھ اس قدر بے اختیار ہو کر دھڑکا کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ حسین چہرہ مسرت کی فراوانی سے لال ہو گیا اور سماعت میں سیٹی سی بجنے لگی۔ مس کومل؟ آخر کار ان کی حیات افزا آواز سماعت سے ٹکرائی تو یوں محسوس ہوا جیسے دل میں اترتی چلی گئی۔ یس سر، فرسٹ پرائز جیتنے پر مبارکباد قبول کریں۔ آپ کی اس خوبی کا تو آج ہی پتہ چلا، بہت اچھا خوبصورت بولتی ہیں آپ۔ شکریہ سر، لیکن شاید آپ نے خیال نہیں کیا کہ 12:20 ہوئے ہیں۔ شاہ تابش اس کے لہجے اور انداز سے ذرا خائف ہوئے، پھر سنبھل کر بولے، استاد تو نہیں مگر میں آپ پر حق ضرور رکھتا ہوں کہ وقت بے وقت ٹیلی فون کر سکوں۔ ان کے لہجے میں ازلی خود اعتمادی بلکہ دھونس تھی۔ وہ اپنی مسکان پر قابو نہ پا سکی، گو کہ ٹیلی فون پر کون سا شاہ تابش نے دیکھنا تھا۔ اور اس لیے کومل کہ میں نے تمہیں حاصل زیست بنا لیا ہے، میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ شاہ تابش نے بہت ہی خوبصورت انگریزی میں یہ بات کہی تو ریسیور کومل کے ہاتھوں میں کانپ گیا۔ کچھ پل بیتے جیسے وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ ہیلو کومل، آپ سن رہی ہیں نا؟ ہاں، جو باتیں میں تمہارے روبرو کہنے کی اپنے اندر ہمت نہ پاتا تھا، بہت مجبور ہو کر وہ مجھے فون پر کرنا پڑ رہی ہیں۔ کومل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ آپ بولتی کیوں نہیں؟ کیا بہت ناگوار گزر رہی ہیں میری باتیں؟ سر، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے تابش؟ شاہ تابش؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا؟
خدارا مجھے اتنی کڑی آزمائش میں نہ ڈالیے تابش۔ اس کے لہجے میں ایک مجبور کسی عاجزی تھی۔ بس اتنا کہہ دو کہ تمہیں میرا ساتھ قبول ہے ہی نہیں۔ کیا آپ بن کہے نہیں جان سکتے؟ اس کے لہجے کی جھجک تابش کے من میں خوشی بن کر اتر گئی۔ اوہ کومل، تم نے مجھے پورے جہان کی مسرتیں بخش دیں، اب میں سکون سے سو سکتا ہوں۔ ہاں شاہ تابش، تمہیں بھلا رد کر کے میں خود بھی کب خوش رہ سکتی تھی۔ کومل نے ہولے سے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تو تم نے اس راز کو زبان دے ہی ڈالی شاہ تابش، جو میں عرصے سے تمہاری براؤن آنکھوں میں کوندے کی مانی چمکتے دیکھتی آ رہی تھی۔ ان پرکشش آنکھوں سے بچنے کے لیے تو میں نے ہمیشہ تمہاری کلاسز میں اپنی نگاہوں کو کتاب پر اور چہرے کو حتی المقدور کتاب کی اوٹ میں چھپانے کی صحیح کیے رکھی۔ تم سے حد درجہ خائف ہی رہی کہ کبھی تم اس راز کو مجھ پر آشکار نہ کرو، اور اب تو تم نے حد کر دی شاہ تابش کہ ایک اتنی گہری، اتنی اہم اور اتنی بڑی بات اس قدر آسانی سے کہہ دی۔ خیر، ادھر بھی عالم تو بڑے عرصے سے یہی ہے، جذبات اتنے ہی اس من میں بھی ہمکتے ہیں، مچلتے ہیں۔ تمہاری شبی آنکھوں کی پتلیوں میں اس طرح منجمد ہو چکی ہے کہ دوسرا عکس ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور اسی جذبے کی طاقت نے مجھ سے یہ اقرار بھی کرا ہی ڈالا ہے کہ میں تمہیں رد نہیں کر سکتی۔ کومل نے نرم اور نازک تکیہ سینے سے بھینچتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا، اور میٹھے میٹھے سپنے رات بھر اس کی پلکوں تلے سائے بنتے رہے۔ 3 روز تک کومل بخار میں جلتی رہی۔ نہ جانے موسم کا اتنا شدید اثر تھا یا مسلسل سوچ بچار نے یہ عالم کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک بھی کیا تھا، اور اس کی والدہ بڑی محبت سے اسے کڑوی کسیلی دوائیاں بھی ٹائم سے کھلا رہی تھیں۔ وہ مزے سے چھٹی کیے پڑی تھی کہ سپہر کے وقت طوبہ حمید کی آمد نے اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا حال ہے کومل تمہارا؟ اس نے اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ دھرا۔ ٹھیک ہوں یار، یہ بخار کو کیوں دعوت دے ڈالی؟ کیا شاہو بھیا کے جذبے اتنے گرم ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر مچلا۔ کون شاہو؟ اوہو، اب یہ بھی بتانا پڑے گا، ہم اس میدان کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں کومل جی، طوبہ نے شرارت سے کہا۔ شاہ تابش میرے فرسٹ کزن ٹھہرے، ان کا راز سب سے پہلے بندی نہیں جانا تھا جب رات کے 12 بجے جناب کا ٹیلی فون نمبر مانگا جا رہا تھا۔ وہ تو بڑا ضروری کام تھا انہیں مجھ سے۔ ہاں بھائی، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، مگر یاد رکھنا کومل بی بی، آپ کو اس سفر محبت میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے بندی کا سہارا لازماً لینا پڑے گا۔ اور کومل کے چہرے پر ایک بے ساختہ پھوٹنے والی حیا آلود مسکان نے طوبہ کے شبہات پر یقین کی مہر ثبت کر دی۔ اسے بھی واقعی ایک رازدار کی سخت ضرورت تھی، اور طوبہ سی مخلص دوست سے وہ کب تک یہ گہرا راز چھپا سکتی تھی، اور اس نے تھوڑی دیر بعد ہی اس راز میں اسے شریک کر ڈالا تھا، اور جی کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ تبھی تو صبح تک بھلی چنگی ہو چکی تھی۔ اب میں مزید اداؤں کو برداشت نہ کر سکوں گا۔ شاہ تابش نے اپنے جذبوں سے گھبرا کر سوچا۔ حد ہو گئی جہالت کی، اس قدر شرمانا اور کترانا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تازہ تازہ کسی گاؤں سے وارد ہوئی ہو۔ اور تب وہ ایک دم ہی اسٹاف روم سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ چند روز سے یونین کے افراد اور دوسری پارٹی کے افراد کے مابین جھگڑوں کی وجہ سے بیشتر طلبہ نہیں آ رہے تھے۔ پڑھائی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ کومل لائبریری روم میں طوبہ کے ہمراہ کھڑی شیلف سے مطلوبہ بکس نکال رہی تھی کہ شاہ تابش کی اچانک آمد اور غیر متوقع فوجداری قسم کے حکم پر وہ اتنی بوکھلائی کہ کتابیں ہاتھ سے چھٹ کر فرش پر جا پڑیں، مگر انہوں نے ذرا سا بھی نوٹس نہ لیا۔ طوبہ، یہ میرے ہمراہ صرف 1 گھنٹے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہی جملہ تھا جس نے کومل کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یونیورسٹی ٹائم آف ہو جانے سے پہلے ہم آ جاتے ہیں۔ پوچھ لے شاہو بھیا۔ طوبہ نے سہمی سی کھڑی کومل کی جانب اشارہ کیا۔ کومل کو ایک ثانیے کے لیے بھی نگاہ ملانا محال لگا۔ شاہ تابش اپنی سنہری آنکھوں کو لو دیتے جذبوں سے سجائے کھڑے تھے۔ کیسی وارفتہ سی لپک تھی کہ جسے دیکھتے ہی سب کچھ جل جائے گا۔ اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں جھنجھنا کر رہ گئی۔ چلی جاؤ، شاید شاہ بھیا کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں۔ طوبہ نے مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ آئیے۔ انہوں نے خود ہی نظریں کترا کر اسے چلنے کی پیشکش کی۔ دل میں اٹھتی طوفانی سی لہریں بڑی سرکش ہوتی جا رہی تھیں۔ آواز میں بھی ارتعاش تھا، جانے کیوں وہ انکار نہ کر سکی۔ بے حد خاموشی اور تابعداری کے ساتھ وہ باہر نکل آئی اور ان کی کار میں آن بیٹھی۔
دوسروں کی نگاہوں میں آنے کا اندیشہ تھا، شاید اس لیے بھی۔ اس نے چادر بڑے سلیقے سے لپیٹ لی، بلکہ صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ اب کومل کو بحیثیت کومل شناخت کرنا مشکل تھا۔ کہاں چلیں؟ جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں تلک میں لے جانا چاہوں، آپ وہاں تک میرے ساتھ چل سکیں گی؟ وہ آج یہاں کافی رش ہے نا، چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، اس نے ارد گرد پھیلی سڑکوں پر چہل پہل دیکھ کر کہا۔ کومل، آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑی دور بھی ساتھ نہ دے سکیں گی۔ کومل کے جواب پر وہ بجھ کر بولے۔ نگاہیں ملی تو کومل کے حسین چہرے پر مسکراہٹ کا چشمہ پھوٹ نکلا، مگر اس کی دل نواز مسکراہٹ نے شاتابش کو بے کل کر دیا۔ تم نے مجھے یہ کیسی سزا دے رکھی ہے کومل، کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ تمہاری یہ گونگی ادائیں یقیناً مجھے پاگل کر کے رکھ دیں گی۔ تم کیا جانو کومل، تمہاری سنگت میں یہ دنیا کتنی حسین لگتی ہے۔ تمہاری قربت نے میرے اندھیرے دل میں چراغاں سا کر دیا ہے۔ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کومل جو میں خود کو اتنا مسحور محسوس کر رہا ہوں، ورنہ تم سے پہلے یہ دنیا، یہ رنگ و نور کی وسیع کائنات میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے اس کے بے تحاشا خوبصورت گرم گرم ہاتھ کو بڑی عقیدت اور احترام سے اپنے قوی ہاتھوں میں لے کر کہا۔ تبھی مرمری ہاتھوں پر مرکوز اس کی لرزتی ہوئی پلکوں سے کچھ گرم گرم قطرے ان کے ہاتھ کی پشت پر ٹپک پڑے تو ان کا سفینہ دل تہہ آب ہونے لگا۔ کچھ تو بولیے کومل، کوئی اعتراف کا ننھا سا لمحہ، قیمتی نادر تحفہ ہی مجھے دے ڈالیے۔ شاتابش، شاید آپ میری حیا کو آزما رہے ہیں، ورنہ جو قدم یونیورسٹی کی حدود پھلانگ کر پہلی مرتبہ آپ کے ہمراہ نکلے ہیں وہ گواہ ہیں کہ میرے من میں کیا ہے۔ اس کے لہجے میں رقت کی آمیزش تھی۔ انہوں نے نکاحوں ہی نکاحوں میں اس کی بلائیں لیں، اور یوں وہ اب تک ان سے بچی بچی کترائی اور بیگانہ سی رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنی ساری بزدلی، اپنی روایات، انا اور خودداری بھلا کر ان کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی، اور وہ چند گھنٹے ان کی زندگی کا حسین ترین باب بن گئے۔ وہ قدم جو یونیورسٹی کے احاطے سے کبھی باہر اکیلے نہ نکلے تھے، گھر اور تدریس گاہ یا کبھی کبھار آؤٹنگ کے لیے جانا تو تب بھی اپنے ہی کسی عزیز کی ہمراہی میں۔ وہی کومل جو حیا کو سنبھالے رکھنا جانتی تھی، محبت نے اسے نڈر بنا ڈالا تھا۔ وہ شاتابش کے ہمراہ کسی نہ کسی گارڈن میں یا پھر ساحل سمندر پر یونیورسٹی ٹائم میں ہی جانے لگی۔ وہ دل کی بے تابیوں، بے قراریوں کا اقرار کرتے رہتے اور وہ نگاہیں مناظر پر ٹکائے سنتی رہتی اور کبھی کبھی ان کے اصرار پر اقرار کرتی، محبت کی تجدید کرتی، اور یوں ساتھ نبھانے کے وعدے پختگی کی حدود میں داخل ہوتے چلے گئے۔ طوبیٰ حمید ان دونوں کی رازدار تھی۔ دھوپ انتہائی تیز تھی، مگر دسمبر کی سردی میں یہ تیزی بڑی پرلطف لگا کرتی ہے، سو کتابیں گھاس پر دھرے طوبیٰ حمید اور کومل ذکاء الرحمن خوشگپیوں میں محو تھیں۔ کومل کا سنہرا رنگ تمتما رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر طوبیٰ کو بتا رہی تھی، کل ہی تو شاتابش اور وہ 2 گھنٹے ایک کنجے عشق میں گزار کر آئے تھے۔ طوبیٰ نے آہستگی سے اسے احساس دلایا، کومل، میں مانتی ہوں تم دونوں اپنے جذبوں میں سچے ہو، مگر پیاری دوست، پھر بھی پاسبان عقل ہمراہ رہے۔ تمہارا فائنل ایئر ہے اور صرف چند ماہ بعد ایگزامز بھی ہیں۔ بہتر ہے کہ اب عشق کا کاروبار دھیما کر کے پڑھائی پر توجہ کرو، کیونکہ شاتابش جیسے بندے کے سنگ بہت ذہین لڑکی ہی سجتی ہے، اور اگر تم عقل انہی سیر سپاٹوں پر لگاتی رہیں اور تصور جانا کیے بیٹھی رہی تو ہنسوں کا کھیل تمہیں مات دے جائے گا۔ مارک شیٹ پر دھیان دو۔ طوبیٰ کی پیار بھری سرنزش پر اس نے دھیان دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ اپنے کزن کو سمجھا لے کہ اب وہ امتحانوں تک اسے ڈسٹرب نہ کرے، بس یونیورسٹی میں دور دور سے دیکھ کر دل کی لگی بجھائے اور اسے بھی تنگ نہ کرے، اور طوبیٰ نے اس بات کا بیڑا اٹھا لیا۔ جوانی جب محبوب کی سنگت میں مستانی ہو جائے تو ارد گرد کھڑی رکاوٹیں، پابندیاں، اندیشے اور احتیاط سبھی بے معنی اور مہمل سی چیزیں بن جاتی ہیں۔ بس ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ وہ اب تقریباً بالکل ہی ان کے ساتھ نہ جاتی تھی، بلکہ اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی تھی۔ البتہ ان کا ہر دم تصور، خواب اور ان کی محبت کا کیف و سرور اس پر چھایا رہتا۔ وہ سر جھٹک جھٹک کر کتاب پر بنے گرافز پر توجہ دیتی، مگر ہر کوشش کے باوجود شاتابش ہر تصویر میں مسکراتا نظر آتا، ہر ہنسا بڑھ کر شاتابش کا چہرہ بن جاتا۔ اوفو شاہ، تم نے ریاضی کی اتنی ایکسپرٹ ذہین اسٹوڈنٹ کو نکما کر کے رکھ دیا ہے،
اور تم کومل، کتنے شرم کی بات ہے اگر تم فیل ہو گئی تو۔ یہ عشق، یہ محبت تو لازوال چیز ہے، پوری زندگی پڑی ہے اس دشت کی سیاہی میں۔ پگلی، والدین کی بے پایاں امیدیں اور خاص کر شاہ تابش کا مان کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اور پھر یہ خیال اس میں بجلی بھر گیا، ایک لگن، ایک تڑپ اس میں سما گئی۔ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایگزامز شروع ہوئے اور وہ جی جان سے پڑھائی میں جٹ گئی اور نتیجہ سامنے تھا۔ توقع سے بھی بڑھ کر پیپرز ہوئے اور اس روز وہ لمبی تان کر سوئی کہ پورے دن کا کھانا گول ہو گیا۔ رات کو امی جان نے نہایت محبت سے اسے جگایا۔ کومل بیٹے اٹھو، کب تک سوگی؟ کھانا تیار ہے، فریش ہو کر کھا لو۔ غسل کر کے وہ بال سمیٹتی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ ذکاء الرحمن صاحب نے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور امی جان کے مقابل کومل ہنستی ہوئی بیٹھ گئی۔ تھکان اتر گئی میرے چاند کی؟ جی پاپا۔ بیٹا، توبہ حمید کا فون 4 مرتبہ آ چکا ہے، میں نے تمہاری نیند کے خیال سے فون سٹڈی روم میں رکھوا دیا تھا۔ جی پاپا ٹھیک، میں توبہ کو کھانے کے بعد فون کر لوں گی۔ وہ پورے دن کی بھوکی تھی اور اب خوب ڈٹ کر کھا رہی تھی۔ پھر توبہ حمید کے فون کا بھی خیال آیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سٹڈی سے فون لیتی چلی آئی۔ اس نے توبہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو توبہ، میں کومل بول رہی ہوں۔ اتفاقاً اسی نے فون ریسیو کیا۔ کومل یار، حد ہو گئی، صبح سے کتنی مرتبہ فون کر چکی ہوں، آخر نیند ہو گئی کہ تماشا؟ کبھی انکل ذکاء الرحمن اور کبھی تمہاری ماما کہتی رہیں ابھی سوئی ہوئی ہے۔ اف توبہ ہے یار، ہم نے کیا تمہارے ساتھ ایگزامز نہیں دیے؟ ارے بس بس توبہ جی، بندی عرض گزار ہے کہ ذرا تحمل سے، صبر سے، اتنے دنوں کی نیند تھی نا، اسی لیے آج فریش ہونے کے لیے صبح سے بیڈ روم لاک کیا ہوا تھا اور منع کیا ہوا تھا امی پاپا کو کہ آج چاہے کوئی بھی آ جائے مجھے نہیں جگانا۔ دراصل امتحانوں میں 2 بجے تک پڑھتی رہی ہوں، اور پھر تمہیں تو کہتی تھی نا کہ شاہ تابش سے ذہین بندے کے ساتھ پڑھی لکھی ہی سجتی ہے، میں اپنی نالائکی کا شہرہ نہیں چاہتی تھی۔ اچھا جی، تو میری ہمراہی کے لیے اور اپنی ذہانت کا ڈنکا بجوانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی تھیں؟ پھر بھی جانم، ہمیں تم عزیز ہی رہتی اگر خدا نہ خواستہ فیل ویل ہو جاتی تو۔ شاہ تابش کی بھرپور شوخ آواز سے وہ بلش ہو کر رہ گئی۔ آپ کہاں سے آ گئے جناب، اور وہ توبہ کہاں گئی؟ اس نے بے وقوف بنایا ہے نا مجھے، پوچھوں گی میں اس سے۔ ارے بس بھائی بس کومل جی، توبہ فرسٹ کزن ہے میری، اور میں آج شام ہی سے یہاں آیا ہوا ہوں۔ توبہ کے والد کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ پھر کافی دیر تک وہ فون پر اپنی محبتوں کا تذکرہ کرتے رہے، اور وہ توبہ کی مشکور تھی کہ جس نے انہیں بات چیت کا بذریعہ فون موقع فراہم کیا تھا۔ یونیورسٹی جانا بند ہو گیا تھا کیونکہ اس نے انتہائی بہترین نمبروں میں اپنے شعبے میں ٹاپ کیا تھا، اور ایک دن وہ توبہ کی ہمراہی میں ساحل سمندر پر ان سے ملنے گئی تھی۔ شاہ تابش نے بہت خوبصورت گولڈ کا ہار اسے گفٹ کیا تھا اور ایک رنگ بھی اس کی مخروطی انگلی میں پہنائی تھی۔ قریبی ہوٹل سے انہیں کھانا کھلوا کر انہوں نے اسے اس کے گھر پر ڈراپ کیا تھا، اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجیں گے۔ جب بہار کا موسم ہو تو چاروں طرف یہاں اور وہاں پھول ہی پھول مہکا کرتے ہیں، اور وہ بھی تو وصال کا موسم تھا۔ ایک ترنگ امنگ جذبے اس کے من میں ہمکتے تھے۔ وہ کام کچھ بھی کر رہی ہوتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ کتنی بے تحاشا حسین ہو گئی تھی۔ امی اکثر چونک کر اپنی بیٹی کے حسین اٹھان دیکھا کرتی تھیں، اور پاپا تو فرشتہ تھے، بس اپنی اکلوتی چاند سی بیٹی پر صبح شام نثار ہوا کرتے تھے۔ مگر امی جی کی دور اندیش نگاہیں بہت کچھ سمجھ رہی تھیں۔ پھر دھماکہ ہو ہی گیا۔ شاہ تابش کے ہاں سے اس کے والدین بڑے کروفر شان اور محبت سے تابش کا رشتہ لائے۔ لڑکا اچھی پوسٹ پر تھا، خاندانی امیر لوگ تھے، صرف 2 بھائی تھے، شاہ تابش اور شاہ تبریز، شاہ جمال کے چمن کے شاداب گلاب۔ بیٹی کوئی نہ تھی۔ شاہ تبریز کی شادی توبہ حمید کی بڑی آپی اسما حمید سے ہو چکی تھی۔ توبہ اور اسما بھی ساتھ آئی تھیں۔ بڑے رکھ رکھاؤ والے اور صاحب حیثیت لوگ لگتے تھے۔ ذکاء الرحمن اور بیگم زکا نے بہت بہترین تواضع کی، مگر جب وہ مدعا لبوں پر لائے تو انہوں نے تحمل سے جواب دیا کہ ان کی بچی کا بہت بچپن میں ماموزاد سے نکاح ہو چکا ہے، اور ان کا داماد ڈاکٹر ہے، عنقریب جرمنی سے آنے والا ہے اور جلد ہی رخصتی کر دی جائے گی۔ توبہ کے ماتھے پر تو پسینے کے قطرے ار کے ندامت بن کر ابھرے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کومل کو قصداً اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا تاکہ اس کی تعلیم و تربیت پر اثر نہ پڑے۔ جمال صاحب نے معذرت کی اور وہ لوگ ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے باہر نکل گئے۔ بہاریں یوں بھی بن موسم خزاؤں میں بدلا کرتی ہیں۔
ٹوٹ ٹوٹ کر خوابوں کی کرچیں روح کو زخمی کیا کرتی ہیں۔ سپنوں کا رنگ لبوں کا نکھار بننے سے قبل ہی کالا پڑ جایا کرتا ہے۔ گلاب یوں بھی مرجھا کر پتی پتی بکھرا کرتے ہیں۔ کومل پتھر کے بت میں ڈھل گئی۔ وہ کسی کی منکوہا ہے، اس وقت سے جب کہ اسے شعور بھی نہ تھا۔ ایک انجان شخص اس کا حقدار ہے، مالک ہے، اور وہ کسی اور ہی منزل کی تلاش میں بھٹکتی رہی۔ اس نے کسی اور ہی کے قدموں کی خاک اپنے ماتھے کا سندور بنا لی۔ کیا شاہ تابش کو بھول جانا آسان ہے؟ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی جذبوں اور احساسات سے پر جذبات رکھنے والی لڑکی ہوں۔ پھر اتنا پیار کرنے والے ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں کہ جن کو قبول کرنا بڑے ہو کر قطعاً ناممکن ہو؟ کومل نے دریچے سے لگ کر پہروں سوچا۔ طوبا بھی اس سے ملنے آئی اور یہ خبر اسی نے تو سنائی تھی، اور اس کے شانے سے لگ کر وہ کس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ جتنا مسحور کن اسے محبتوں میں وصال کے تصور نے کیا تھا، اتنا ہی بے کیف ہجر مسلسل کی نوید نے کیا۔ طوبا میں کیا کروں؟ اس کی خوبصورت آنکھوں سے اشک ٹوٹ ٹوٹ کر دامن پر گرتے رہے۔ ایک طرف والدین ہیں، ان کے ظالم فیصلے ہیں، اور دوسری جانب میری روح کا چین اور قرار ہے جس کے بنا میں محض مٹی کا بت ہوں۔ طوبا بھی سسکتی رہی۔ شاہ تابش بہت پریشان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم بولڈ قدم اٹھا لو تو بچپن کا یہ نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں تانا نہ دیں گے اور دل میں چھپا کر رکھیں گے۔ سوچو تم کیسے ایک اجنبی شخص کے سنگ زندہ رہو گی؟ شاہ تابش کی جو محبت تمہارے رگو ریشے میں دوڑ رہی ہے، احساسات میں مچل رہی ہے، وہ تم کیسے بھول پاؤ گی کومل؟ خیانت کرو گی اپنے ہم سفر کے ساتھ؟ میری مانو کومل، والدین کے سامنے فیصلہ رکھ دو اور بلکہ اپنا فیصلہ بھی سنا دو۔ طوبا نے اس کی ہمت بندھائی۔ کومل زخمی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا کچھ سوچ لوں، پھر امی سے بات کر کے دیکھتی ہوں، بھرائی آواز میں اس نے طوبا سے کہا۔ کچھ بھی تو بن نہیں پا رہا تھا، تقدیر نے وار ہی ایسا کیا تھا۔ اگر بات بچپن کی منگنی کی ہوتی تو وہ شاید پاپا امی کو سمجھاتی، ان کے سامنے شاہ تابش کی محبت کا فیصلہ رکھ بھی دیتی، پر یہاں تو بات 22 سال قبل کے کیے نکاح کی تھی۔ وہ لاکھ بولڈنس کا مظاہرہ کرتی تھی تو ایک مشرقی لڑکی ہی نا، جس کی تقدیر کا فیصلہ سدا والدین کرتے آئے ہیں۔ احتجاج کرتی تو تب بھی طلاق کا بدنما داغ اس کی پیشانی پر لگ جاتا۔ اس کے بعد اس کی نیک دل والدہ، جو کہ پہلے ہی ہارٹ پرابلم کا شکار تھی، جی نہ پاتی۔ ادھر ذکاء الرحمن اس کے پاپا تھے، انتہائی شفیق والد، جنہوں نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی اسے نہ چھوا تھا۔ نرم و ملائم لہجے میں بات کرنے والے اور بے تحاشا چاہنے والے باپ کا وہ مان کیسے توڑ ڈالتی؟ نہیں، وہ اتنی بے حس نہ تھی۔ کومل نے اضطراری انداز میں سوچتے ہوئے کروٹ بدلی، اور یہ کروٹیں وہ کئی روز سے بدل رہی تھی۔ ماں پوچھ پوچھ کر ہار بیٹھی۔ پاپا کو اپنی بیٹی کی اجڑی صورت پر شبہ ہوا۔ کوئی خاص بات ضرور ہے، مگر ایک چپ سو وہ چپ تھی۔ دل کا قطرہ قطرہ خون بن کر پلکوں کی اوٹ سے بہہ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ طوبا کو پھر شاہ تابش نے بھیجا۔ وہ کومل کا اجڑا بکھرا سراپا دیکھ کر دہل گئی۔ کومل، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کتنے بے رحم ہے تمہارے والدین۔ خاموش ہو جاؤ طوبا، خدا کے لیے چپ رہو۔ پاپا امی کو کچھ دوش مت دو، قصور تو میرا بھی نہیں طوبا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی ان راہوں کی راہی نہ بنتی، ان محبتوں کو نہ سوچتی جو میرا مقدر نہ تھیں۔ میں نے تو بڑھتے ہوئے کچھ بھی نہ سوچا کہ مجھے علم ہی نہ تھا۔ میں نے تو چاہتوں کا جام امرت جان کر لبوں سے لگا لیا، اور چند ہی ماہ میں اس مقام پر جا کھڑی ہوئی کہ پلٹنے کا راستہ ہی بند کر ڈالا۔ مگر طوبا، مجھے یہ زہر کا پیالہ پینا ہوگا، ورنہ عورت کی عظمت بدنام ہو کر رہ جائے گی۔ میں کیسے اپنے باپ کی نیک نامی کو اپنے ہی ہاتھوں تنکا تنکا کر کے بکھیر دوں؟ باپ بھی ایسا جس نے سدا محبتوں شفقتوں کا سائبان مجھ پر تانے رکھا۔ پلیز شاہ تابش کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، ورنہ شاید بہت کچھ ختم ہو جائے۔ تم اسے سمجھا دینا، میں بہت مجبور ہوں طوبا۔ طوبا اسے سمجھانے کا عزم لے کر آئی تھی، مگر اسے لوٹ جانا پڑا۔ زینت بیگم بڑے زور و شور سے کومل کا جہیز بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی بستروں کو دھوپ لگائی جاتی تو کبھی الیکٹرانک کا سامان خریدا جا رہا ہوتا۔ کئی سیٹ سونے کے اور ایک ڈائمنڈ کا سیٹ بن کر آ چکے تھے۔ بہترین ڈنر سیٹ، نت نئے ملبوسات بن رہے تھے۔ ڈاکٹر جہانگیر علی کے آنے میں فقط 3 ماہ باقی تھے۔
مومانی اور ماموں افتخار کئی چکر لگا جا چکے تھے۔ پہلے تو کومل کو کبھی پتہ ہی نہ چلا تھا کہ مومانی کا پیار اس کے ساتھ خصوصی ہے یا ماموں کیوں ہر دفعہ عید یا کسی اور موقع پر خصوصاً کومل ہی کے لیے پیارے پیارے ملبوسات اور دوسری چیزیں لاتے ہیں۔ پر اب اسے پتہ چل گیا تھا تو وہ قدرے کترانے لگی، اور اس کی کتراہٹ کو وہ لوگ اس کی شرم اور حیا سے موسوم کر رہے تھے، جبکہ ابھی وہ صبر کی منزل پر نہ پہنچی تھی۔ دل کی دنیا پہلے پہل تباہ ہوئی تھی۔ قرار اور صبر آتے آتے ہی آتا ہے نا، اور اس وقت تو رہا سہا قرار بھی چھن گیا جب طوبیٰ نے ایک ملاقات پر بتایا کہ شاہ تابش کومل کی بے وفائی کا داغ دل پر لیے امریکہ چلے گئے ہیں۔ ان میں اتنا تحمل نہ تھا کہ وہ کومل کو کسی اور کا ہوتے دیکھتے۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ڈاکٹر جہانگیر آ گئے تھے، مگر ان کے سنگ ان کی جرمن بیگم بھی تھیں جنہیں وہ مسلمان کر چکے تھے، اور 2 بچے بھی تھے۔ امی تو بیمار ہو کر بستر پر گر پڑیں، جبکہ پاپا بھی بے حد پریشان اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر جہانگیر ایسا کچھ کر گزریں گے۔ ماموں مومانی سخت نادم تھے۔ جہانگیر علی نے اسے جرمن بیوی کے حکم کے مطابق جلد ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا کے بھیج دیے۔ ان کے خیال میں یہ ظلم ان پر ان کے بزرگوں نے کیا تھا۔ وہ تو خود بچے تھے اور ان کو بھی نکاح کا علم نہ تھا، ورنہ وہ اپنی جرمن بیوی جس کا نام وہ شہلا رکھ چکے تھے اس سے شادی نہ رچاتے، مگر اس ظلم کی تلافی ناممکن تھی۔ کومل تقدیر کے اس فیصلے پر دم بخود تھی۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس سے بہت پہلے وہ والدین کو بچانا چاہتی تھی، اور اسی نتیجے میں آج وہ اپنی محبتوں کو اپنے ہاتھ گور تلک پہنچا کر تہی دست تھی۔ دامن زیست کو بھی گھسیٹ رہی تھی، مگر یہی فیصلہ ایک حکمران فطرت مرد نے کتنی بے دردی سے اس معصوم فطرت لڑکی کے نصیب میں رقم کر ڈالا تھا۔ وہ جس کا حسن بے داغ تھا، وہ جس کی ذہانت فطانت کے چرچے تھے، شہرا تھا، اسی بے داغ زندگی پر سیاہ سا دھبا طلاق کی شکل میں لگا دیا گیا تھا۔ قیامت تو جب آئی، اس فیصلے کے تیسرے روز رات کے آخری پہر زینت بیگم ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئیں۔ ہسپتال لے جانے سے قبل ہی وہ باحوصلہ خاتون شوہر اور اپنی بیٹی کا ساتھ چھوڑ کر خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ نقصان ہو جاتے ہیں، تلافی کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ ذکا الرحمن صاحب نے بمشکل خود کو سنبھال کر اپنی فرشتہ صفت بچی کو چھاتی سے لگا لیا کہ وہ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے درد کا درما تھے۔ وہی زندگی جس میں رنگ و نگہت کے سائے تھے، نور کی بارشیں تھیں، مسرتوں کے انبار تھے، اب غموں دکھوں کرب انگیز آہوں کا مسکن بن کر رہ گئی تھی۔ ذکا الرحمن صاحب ہر دم گمسم اور کومل بھی عجیب سے حلیے میں نظر آتی تھی۔ طلاق سے زیادہ اسے اپنی امی کی وفات کا غم تھا، جس طلاق نے اسے ماں جیسی ہستی سے محروم کر دیا تھا۔ اب کون تھا جو اسے سینے سے لگاتا، اس کے الجھے بالوں کو سنوارنے کا کہتا، میلے لباس کو بدلنے کا کہتا اور اس کی حالت زار پر توجہ کرتا، مگر نہیں، ابھی اس نے ماں کی ممتا کھوئی تھی۔ باپ کا گھنیرا سایہ اس پر قائم و دائم تھا۔ اس بے وفا اور دھوکے باز لڑکی نے تمہاری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ دیکھا تم نے شاہ تابش، اپنے سچے جنونی پاکیزہ جذبے کا انجام؟ تم تو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ میت بچھڑا، وطن چھوڑا، والدین بھائی بھابھی سب چھوٹ گئے۔ وہ اس ایک صورت کو بھلانے کی خاطر کہاں کہاں نہ پھرتے رہے، اور جب پورے 3 سال بعد اسے کچھ بھلانے میں کامیاب ہوئے تھے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کر لی تھی، تو طوبیٰ حمید کا خط دفنیا کھول گیا تھا۔ تمام یادیں یہاں سے وہاں تک بکھر گئی تھیں۔ جس مورتی کو وہ اپنے تئیں کچھ بھلا دینے پر قادر ہو گئے تھے، وہ پہلے سے بھی روشن ہو کر دریچہ دل سے جھانکنے لگی۔ یہی تو وہ صورت تھی جس نے ان کو مغربی لڑکیوں کی خود سپردگیوں کے باوجود صاف اور شفاف رکھا تھا، احساسات میں پہلی سی تازگی اور طہارت رکھی تھی، ہر بہکا قدم ایک ہی آواز سے اپنے مقام پر جامد کیے رکھا تھا۔ وہ چاہتے تو ہر شے مل جاتی، مگر شاید دل ابھی اتنا ہلکا اور سستا نہ ہوا تھا۔ اس کی قیمت بڑی انمول تھی، اور وہ خود بخود آغوش میں آنے والے پھولوں کو گلے نہیں لگاتا تھا۔ اسے تو ایک کانچ کا پیکر منفرد سا سراپا عرصہ ہوا اپنا اسیر بنا چکا تھا، اور عمر بھر کے قیدی کب رہا ہوتے ہیں۔ سو ہر رنگینی سے دامن بچائے شاہ تابش اپنے ہجر میں سلامت اپنے پرانے مقام پر براجمان تھے۔ شاید کوئی حادثہ ہو، کچھ ایسا ہو جائے کہ کومل انہیں پکار لے، مگر آنکھ کھلتی تو وہی مناظر ہوتے، وہی مقام ہوتا، وہ تھک کر آنکھیں موند لیتے۔
طوبہ حمید ان کی چچا زاد، ان کی الفت کی رازداں، اس کی شادی کو بھی 2 برس بیت چکے تھے اور وہ اپنے میاں آصف علی خان کے ساتھ جدہ میں تھی اور آج کل وہ پاکستان میں میکے گئی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ثنا حمید کی شادی تھی اور ثنا کی شادی کا کارڈ بھی اس نے بھیجا تھا اور پرزور تاکید کی تھی۔ جن راہوں کو وہ بھول جانا چاہتا تھا وہی راہیں پلٹ پلٹ کر اس کو پکارتی تھیں، اور اسی روز ماما کا فون بھی آ گیا۔ شاہ تابش ممتا کے سامنے ہارنے لگے۔ وہ رو رہی تھیں بے تحاشا۔ تابی بیٹا لوٹ آؤ نا میرے چاند، ورنہ تم اپنی ماں کو کھو دو گے۔ میرا دل تمہاری جدائی میں نہایت کمزور ہو چکا ہے بچے۔ پاپا تمہارے شوگر کے مریض ہیں، پلیز شاہو مان جاؤ بچے۔ اگر تم شادی کے لیے نہیں مانتے تو یقین کرو یہاں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، بس ایک بار پلٹ آؤ میرے بچے۔ اچھا ماما میں آ رہا ہوں، فی الحال 3 ماہ کی رخصت، پھر حالات دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا۔ شاہ تابش اس کمزور لمحے میں ہار گئے اور 3 ماہ کی رخصت لے کر 1 روز بعد وہ اپنے وطن اپنے لوگوں کے بیچ تھا۔ طوبہ حمید بے تحاشا خوش تھی، ماما پاپا بھائی بھابھی بلکہ پورا خاندان ہی خوش تھا۔ مطمئن نہ تھا تو صرف وہ خود۔ دنیا بھر کے لوگوں کے میلے میں صرف اس کا من تھا جو نہ صرف بے چین تھا بلکہ ایک اسی ہی کی صورت کا متلاشی بھی، جو کہ چند برس قبل اس سے بچھڑ گیا تھا۔ ثنا حمید کی شادی خوب دھوم دھڑکے سے ہو رہی تھی۔ برابری کا صاحب حیثیت گھرانہ تھا۔ ثنا نے BA کے بعد آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جبھی اس کے والد نے شہباز خان کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا بزنس مین تھا اور دولت کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ مختصر سا گھرانہ تھا، پڑھی لکھی فیملی تھی، لہٰذا تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد گاجے باجے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ طوبہ بہن کا جہیز بنانے میں والدہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں، بھائی کی کمی شاہ تابش اور شاہ تبریز پوری کر رہے تھے۔ طوبہ کی شادی پر شاہ تابش نہ تھے، جبکہ ثنا بہت خوش تھی کہ اس کی شادی پر دونوں تایازاد بھائی شریک ہیں۔ مایوں کی رسم ہو چکی تھی اور آج شام کو مہندی کی رسم تھی، جبکہ کل بارات آنے والی تھی۔ لان میں رسم مہندی ہونا تھی۔ درختوں پر جگمگ جگمگ کرتے بلب لگے تھے جن کی رنگین روشنی محفل پر بڑا اچھا تاثر ڈال رہی تھی۔ سٹیج کے سامنے سینکڑوں کرسیوں کو سٹائل کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ شاہ تابش کا دوست ندیم مووی کیمرے سیٹ کر کے رکھ رہا تھا۔ 11 بجے مہندی آنی تھی اور اندر مہمان لڑکیاں بالیاں اپنی تیاریوں میں مگن تھیں۔ طوبہ کو کومل کے ساتھ ہونے والے المیے کا علم ہو چکا تھا اور وہ اسے بھی پرزور طریقے سے انوائٹ کر کے آئی تھی، اور انکل ذکا الرحمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ضرور بھیجیں گے۔ شاہ تابش کے آنے کی خبر طوبہ نے دانستہ نہ دی تھی، ورنہ شاید وہ نہ آتی۔ سفید قیمتی قمیض اور سرخ پشواس میں وہ بے انتہا گریسفل اور حسین لگ رہی تھی۔ مقامی کالج میں وہ عرصے سے لیکچررشپ اختیار کر چکی تھی۔ زندہ رہنے کے ڈھنگ سیکھتے سیکھتے خود کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ کبھی کسی فنکشن میں شریک نہ ہوئی تھی، نہ ہی کالج میں ہونے والی تقریبات میں جاتی تھی۔ یہ تو طوبہ کی برسوں پرانی دوستی تھی اور کچھ پاپا کا حکم بھی، سو وہ تیار ہو کر چلی آئی۔ بنا میک اپ کے بھی وہ بے حد پیاری تھی۔ طوبہ اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ ثنا بھی کومل کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنا لایا ہوا گفٹ طوبہ کے حوالے کیا اور ثنا کے پاس بیٹھ گئی۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تو وہ دانستہ پچھلی رو میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ عرصہ ہوا روشنیوں کی محفلیں اس کو کھانے لگی تھیں۔ وہ اپنی اداسیوں کے سبب اپنے میزبانوں کو تکلیف نہ دینا چاہتی تھی۔ مووی کیمرے سٹیج کے قریب سے مناظر رقص بند کر رہے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ والی کرسی پر کوئی آ بیٹھا ہے۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا اور یک لخت سپرنگ کے مانند اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ تابش دوسری کرسی پر بیٹھے تھے، مگر اس سے قطعاً بے نیاز، اپنے ہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے۔ وہ تیزی سے کرسیوں میں سے جگہ بناتی باہر چلی گئی، اور اس تیزی پر شاہ تابش کی خفیف سی نگاہ ایک لمحے کے لیے اجنبی لڑکی پر اٹھی تھی۔ موٹی چوٹی جو کہ ہیئر کیچ میں مقید تھی، سرخ و سفید لباس میں جاتی لڑکی کو وہ پل میں پہچان گئے۔ اوہ، تو یہ تم تھی کومل ذکا الرحمان؟ ان کا جی چاہا وہ اس کے پیچھے جائیں اور اس کی بے وفائیوں پر، عیاریوں پر اسے کم از کم آئینہ تو دکھائیں، اور یہی سوچ کر وہ اٹھے تھے اور قدرے گھنے جھنڈ میں ساری بزم سے دور پھولوں کے بیچ کومل بیٹھی تھی۔ وہ حیران سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں کے بلوری جام چھلک رہے تھے اور موتیوں کے قطرے یکے بعد دیگرے سبھی گالوں پر لڑکتے ہوئے کتنے دل فریب لگ رہے تھے۔ وہ ذرا بھی تو نہ بدلی تھی،
वैसी की वैसी थी, और शायद उन्हें यूं करीब बैठा देखकर दफने मोहब्बत उसे उसकी बेवफाइयों पर रुला रही थी। वो नफरत जो वो समझते थे कि बस कोमल को देखेंगे और निगाहों की तपिश से भस्म कर डालेंगे, कहीं जा दफन हुई। ये लड़की, उन्होंने सोचा, लाख बेवफा से ही वो उससे नफरत करने पर कादिर ना थे कि जिनको रूह की गहराइयों से चाहा जाए उनको इंसान भूल नहीं सकता और ना ही चाहते हुए नफरत कर सकता है, चाहे उन्होंने कितना ही नाकाबिले तलाफी नुकसान किया हो। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर अपना हाथ रखा। एक आसमान कोमल के सर पर आ ठहरा। अब भी इतनी ही पागल हो तुम? क्यों इन कीमती मोतियों को रोलती हो मिट्टी में? मैं इनको पहुंचने का हक रखता तो बहने ना देता, मगर अफसोस ऐसा हक नहीं रखता। कोमल ने तड़प कर ऊपर देखा। शाह ताबिश हसरत भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे और कह रहे थे, बहुत सख्त जान हूँ, इस कदर गमो अलम और कर्ब के पहाड़ उठाए हुए भी जिंदा हूँ, और तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि खुश तुम भी नहीं हो कोमल। अफसोस कि हर फैसला तुम्हारा अपना था, फिर भी बुज़दिलों की तरह आंसू बहा रही हो। खैर ये बताओ कि हमारा रकीब कैसा है? चाहता तो होगा तुम्हें बहुत कि तुम सी अनमोल हस्ती को उस खुशबख्त ने पाया है। बस करें शाह ताबिश, बस करें। मेरे जख्मों को यूं तेज छुरी जैसी बातों से न कुरे दें। क्या बताऊं कि क्या बीती है मुझ पर। उधर मेहंदी की रस्म अरूज पर थी और यहाँ गुलाबों के कुंज में रोती आंखों वाली कोमल अपना एक एक जख्म शाह ताबिश को दिखा रही थी, और शाह ताबिश वो तो जानो पत्थर का नीरा बुत बनकर रह गया था। कोमल के दुख उसके मन में उतर रहे थे। वो अकेली ही इतने कर्बों से गुजरती रही, वो उसे समझा ही ना था। वो बेकसूर नजर आई, मगर उस वक्त कोमल हैरान ही रह गई जब शाह ताबिश लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। ना जाने उसके मन में क्या था, कोमल ना जान सकी। अलबत्ता वो भी जल्द ही अपनी हालत संभाल कर घर लौट आई। तो लगता है तुम्हें एतबार नहीं आया शाह ताबिश? तुम्हारी नज़र में मैं मोतबर नहीं ठहरी। फिर जहाँ इतना वक्त गुजर गया और भी बीत जाएगा। वो रात अलबत्ता कोमल पर बड़ी कड़ी थी। तमाम रात दिल के दाग आंच देते रहे। सुबह वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। पापा ने आकर देखा तो यूं लगा जैसे दहकते तंदूर में हाथ डाल दिया हो। वो जल्दी से टेलीफोन की जानिब लपके और 15 मिनट बाद डॉक्टर एजाज हसन कोमल को देख रहे थे। हफ्ता भर के बाद वो संभली थी। तूबा उसे लेने आई थी और उसे तकरीबन बेहोश बेखुदी में जलता देखकर पलट गई थी। उसे इल्म ही ना हो सका कि कितना खुशगवार इनकलाब आ चुका है। उसकी बीमारी के बीच ही शाह ताबिश की वालिदा और वालिद एक बार फिर झोली फैलाए आए थे, और अब के वो नामुराद ना गए थे। ज़का रहमान साहब ने अपने आंगन का रोशन दिया उनको बख्श दिया था और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। उसे होश आता गया, वो तंदुरुस्त होती गई। बाप की दिन रात की तिमारदारी ने उसे जल्द ही फहम की दुनिया में ला खड़ा किया। वो ठीक हो गई, मगर चंद रोज़ बाद ही ज़का रहमान साहब की बात सुनकर जैसे दिल थाम कर रह गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी मंगनी कर दी है, नहायत खूबरू, शरीफ और तालीम याफ्ता नौजवान से। उसे अपने बाप के इंतखाब का यकीन और एतबार होना चाहिए कि वो कभी भी उसके लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। और यहीं पर वो मात खा जाती थी कि वालिदैन के मान बेटियां ही तो रखा करती हैं, और बेटियां भी कैसी, कोमल जैसी। खुशियों की बारात ज़का रहमान साहब के दरे बाम पर भी आ ठहरी। मामू मियाँ की फैमिली से भी मरासम इस्तवार हो गए थे। उन लोगों ने कोमल की हर रस्म पर दिलो जान से शिरकत की और काम भी संभाला। बरी बेहद शानदार थी और दूल्हा लाखों में एक। तूबा, सना और उसकी सारी फैमिली ने शिरकत की। हर रस्म से गुजरता मुबारक लम्हा आ ठहरा। माहिर ब्यूटिशियन ने कोमल के नाजुक सरापे को कयामत का रूप दे डाला। कैसे बदनसीब निकले तुम शाह ताबिश कि तुमने अपनी ही चाहत पर एतबार न किया। फिर निकाह होते ही उसने सोचा कि कोमल ज़का, आज से शाह ताबिश का हर ख्याल तुम्हारे लिए नामहरम ठहरा। अब तुम सदा ज़मीर की लाठी थामे हुए अजनबी हमसफ़र के संग ज़िंदगी बिताए जाना कि 70 से भी ज़ायद फ़ीसद मशरक़ी लड़कियों की ज़िंदगियों का यही अलमिया है कि चाहत किसी की और सेज किसी की। लेकिन ये भी तो बहादुरी है ना कि उल्फतों मोहब्बतों के राज किसी को बताए बिना दिल की गहराइयों में छुपा कर जीना, किसी को सिसकी से भी खबर ना करना कि इन नातवां नाजुक वजूद के अंदर कैसे कैसे अरमान फूल बनने से कबल ही नोच लिए गए, पत्ती पत्ती करके बिखेर दिए गए, और नाजुक लबों पर सदा ही हंसी की झनकार सजाकर दूसरों को यकीन दिलाना कि हमसा खुशबख्त भला कौन होगा इस जहां में।
پھر ایک تلخ سی مسکان کومل کے لبوں پر بکھر کر ڈوب گئی۔ وہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اسے تو پتہ ہی نہ چلا کہ رخصتی کا نازک لمحہ آ پہنچا۔ کار میں بٹھانے سے قبل پاپا نے اسے اپنے کشادہ سینے میں لمحہ بھر کے لیے سمویا تو کومل جاگ اٹھی، بکھر بکھر گئی، ٹوٹ ٹوٹ کر روئی، اور اگر شاتابش کی والدہ آگے بڑھ کر اسے نہ سنبھالتی تو وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی۔ انہوں نے ہی سبھاؤ سے بات کی اور دلہن کو اپنے سنگ کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ دولہا آگے بیٹھا تھا۔ ڈھیروں جہیز اور لاکھوں میں ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر بارات ودا ہو گئی۔ ذکا الرحمن صاحب نم نم آنکھوں سمیت ایک دروازے سے لگے کھڑے تھے۔ شریعت کے احکام پر عمل کر کے میکے کے در و بام کیسے بیٹیوں کی معصوم جھنکاروں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ انہوں نے پہلی مرتبہ جانا تھا۔ ماموں میاں نے انہیں سنبھالا اور یوں زندگی کا ایک باب تمام ہوا۔ نہایت خوبصورتی سے سجا کمرہ مکینوں کے ذوق کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آف وائٹ کلر کے پینٹ سے سجے قیمتی اور خوبصورت اشیاء سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے حجلہ عروسی کی شان ہی الگ تھی۔ پردے، صوفوں کے کورز، الغرض ہر شے آف وائٹ اور سرخ کلر کے کنٹراسٹ سے دہک رہی تھی، اور شعلہ جوالہ بنی کومل جس کے پور پور سسرال میں ایک بار پھر سجائی گئی، کسی کے ارمانوں کی مکمل تفسیر بنی ہوئی تھی۔ منافقت کا یہ رول اسے اب عمر بھر نبھانا تھا۔ اچانک ہلکی سی مردانہ چاپ ابھری اور کومل کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ آداب و تسلیمات۔ قریب ہی ایک بھرپور شوخ آواز ابھری۔ بے ساختہ کومل کا سر اوپر اٹھا اور اس کی مسحور آنکھیں شاتابش پر جم گئی جو انتہائی دلکش لگ رہے تھے۔ وہ تو پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ کیا یہ خواب تو نہیں؟ دلکش لرزتے لبوں سے ننھی سی سرگوشی ابھری۔ کون کہتا ہے؟ وہ چاہتوں سے لبریز چہرے کے سنگ اس کے پاس بیٹھ گئے اور ہاتھوں کے پیالے میں وہ حسین چہرہ تھام لیا، جیسے کائنات کی گردش ہی تھم گئی۔ دو پیاسی نگاہیں چہرے کا روم روم چوم رہی تھیں۔ پھر ہوش کومل کو ہی آ گیا۔ اس کی نگاہیں بار حیا سے جھک گئیں۔ کس طرح نوازا تھا اس کے رب نے اسے، وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آنکھوں میں مسرتوں کے دیے جل اٹھے تھے اور سنگ سنگ ہنستے ہوئے آنسو بھی، اور آج تو حقدار نے بھی پل نہ لگایا تھا ان قیمتی آنسوؤں کو بےتابی سے چنتے ہوئے۔ کڑوا وقت گزر چکا تھا اور سچے جذبوں نے اس جہاں میں ہی رب کریم کی نوازشوں سے جام و صلا پی لیا تھا۔ جو دیا دونوں نے اندھیروں میں جلایا تھا وہ روشن رہ کر تمام راہیں اجال گیا تھا۔ وہ ایک دوجے کو اپنے ہجر کی داستاں سناتے رہے اور رات گئے حجلہ عروسی میں دونوں خدا کے بحضور شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے کہ جس نے بن موسم بہار کر ڈالی تھی۔ اعتبار و وفا کا موسم ہمیشہ کے لیے اب ان کے آنگن میں ٹھہر گیا تھا۔